بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 131 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں معاویہ بن یزید کو۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن تھی۔ معاویہ کی وفات کے وقت اس کی عمر 20 سال اور چند ماہ تھی۔ یہ جوان سالہ اور آبد زائد شخص تھا۔ اہل شام نے یزید کی وفات کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن نمیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا ہے تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہشمند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اسی حالت بیماری میں ان کے ہاتھ کے پر بیعت کی گئی۔ اس نے لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف 40 روز یا دوسری روایت کے موافق 2 ماہ یا تیسری روایت کے موافق 3 ماہ خلافت کر کے فوت ہو گیا۔ اس قلیل مدت میں کوئی قابل ذکر کام نہ کر سکا۔ معاویہ کی مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت نہ پاتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں، لیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے چاہا کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شخصوں کو نامزد کر دیا تھا کہ ان کے بعد وہ خلیفہ کو منتخب کریں، اسی طرح میں بھی چند شخصوں کو نامزد کر دوں، لیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اب اس معاملہ میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ تم لوگوں کو اختیار ہے، جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا تھا۔ تو دوستو، معاویہ بن یزید کی خلافت کو صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کیا تھا۔ اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یزید کے مرنے کی خبر جب عراق میں پہنچی تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد بصرہ میں تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین یزید کا انتقال ہو گیا اور اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوا اور یہیں میں نے پرورش پائی۔ میرا باپ بھی اسی ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں۔ آمدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک و صاف ہے۔ تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو، کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں ہو۔ یہ تقریر سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب ہے، ہم سب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر وہ دل سے عبید اللہ کو پسند کرتے نہیں تھے۔ اہل بصرہ سے بیعت لے کر عبید اللہ کوفہ کی طرف گئے اور وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لی، لیکن کوفہ والوں نے صاف انکار کر دیا۔ اہل بصرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحرف ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی۔ ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگے اور دمشق پہنچے، اور یہ دمشق میں اس وقت پہنچے تھے جبکہ معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک کی شام میں جھگڑا اور نزاع برپا ہو گیا تھا۔ اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ حادثہ کربلا کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا۔ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر بلایا، ان کے شہادت میں پھر شریک ہوئے۔ اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انعام و وسیلہ نہ ملا، بلکہ خراسان کا علاقہ اس کے متحدی سے جدا کر دیا گیا اور وہ قتل حسین، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے لوگوں نے جو شیعان حسین کہلائے جاتے تھے، سلیمان بن سرو خزاع کے مکان میں جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا
اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ اب ہم کو خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاوضہ ضرور لینا چاہیے۔ چنانچہ سب نے سلیمان بن سرو کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو، لیکن اس کے اظہار سے بھی پرہیز کرو اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنے ہم خیال بناتے رہو۔ جب موقع آئے گا ہم خروج کریں گے اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسی لیے انکار کیا کہ وہ سلیمان بن سرو کی ہدایت اور تجویز کے مطابق ابن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنے لگے؟ یزید کی وفات کا حال سن کر شیعہ علی نے سلیمان بن سرو سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے، آپ خروج کیجئے، لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کار نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اور اندر اندر کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔ ابن زیاد کو صاف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عمرو بن حرس کو، جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کے خلافت کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری کو کوفہ کے گورنر اور ابراہیم محمد طلح کو خراج مقرر ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیش تر مختار بن ابو عبیدہ بن محمد بن الحنیفہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ واپس کوفہ میں آیا۔ یہ رمضان سن 94 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا تھا اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم اور مسلط ہو گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔